جی اس وقت ہم ایک ذہین طالب علم اومکار سنگھ جس کا تعلق جو ہے وہ سکھ برادری سے ہے، اور اس نے اسلامیات اور ترجمہ القرآن میں 98% جو ہے وہ نمبر حاصل کیے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول شادمان سے ہے۔ اور نہ صرف ان کے اساتذہ کو ان پر فخر ہے، بلکہ والدین کو بھی فخر ہے کہ انہوں نے 98% نمبر جو کہ اسلامیات میں اور ترجمہ القرآن کے مضامین میں جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ اور ہم ان سے بات کریں گے، اومکار سنگھ سے، ان سے پوچھیں گے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ۔ جی السلام علیکم اور ست سری اکال۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں جس مقام پر آیا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، میرے اساتذہ، میرے والدین کی رہنمائی اور ان کی ہدایت، اور ساتھ میں میرے جتنے بھی ویل وشرز تھے، یہ تمام ان کی بدولت ہے۔ اگر آج ان کی وشز، ان کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں اس مقام پر نہ ہوتا، لیکن ان کی کمپلیٹ اسسٹنس اور رہنمائی آج مجھے اس مقام تک لے کر آئی ہے۔ اور میں اس کامیابی پر، اس سکسیس پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ اپنے والدین کو خوش دیکھتے ہیں تو اولاد خوش ہی ہو جاتی ہے۔ تو میرے والدین کو اور میرے اساتذہ کو بہت فخر ہے مجھ پر کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، ساتھ میں یونیک انسٹیٹیوشنز جہاں پہ میں جاتا ہوں تو UGI کیمپسز میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کامیابی میں ٹیچرز کا، والدین کا بہت زیادہ رول ہے، اور میں اس پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے یہ عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اسلامیات اور ترجمہ القرآن پڑھنے کی ترغیب کس نے دی؟ کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں نے ایڈمیشن 5 کلاس میں لیا تھا۔ اس سے پہلے میں لاہور گرامر اسکول پڑھتا تھا، وہاں پہ 1 کلاس سے ہی میں نے اسلامیات کا انتخاب کیا تھا۔ اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے مذاہب اور دوسرے عقیدوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو ان کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس اور بہتر ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی مذہب کے لیے احترام کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ بھی آپ کے مذہب کے لیے نہایت ہم آہنگی والے اور بردرہڈ والے ریلیشن شپس پیدا کرتے ہیں۔ اور جب میں نے اسلامیت پڑھی تو میں نے جو ہے شروع میں ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ کا، کچھ جو ہے وہ فیکٹس کا آپ کو سمجھ نہیں آتا، لیکن اس میں بھی مجھے ٹیچرز کی کمپلیٹ اسسٹنس ملی، میرے والدین نے بھی مجھے اس میں ہیلپ کی، اور اسی طرح اب میں 10th کلاس تک بھی اسلامیت اور ترجمہ القرآن پڑھا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھتا رہوں گا، اور اس میں نے اس طرح نمبر حاصل اچھا کیے۔ آپ نے کوئی مشکل پیش آئی اس سال کے دوران کوئی اسلامیات پڑھنے میں، ترجمہ القرآن پڑھنے میں، اور اس میں کہ آپ نے اس کو شوق سے پڑھا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ نہیں، بالکل میں نے اسے شوق سے پڑھا، کیونکہ جب آپ نالج حاصل کرتے ہو تو آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نالج حاصل کرنے میں، اور جب میں نے اسے پڑھا تو اسلامیات تو آلموسٹ ٹوٹلی تھیوری بیسڈ ہے، اس میں مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ جبکہ القرآن کی بات آئی تو اس میں بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن جو عربی والے الفاظ تھے، کیونکہ ہمارا جو ریلیجن ہے، جو ہماری ٹیچنگز ہیں وہ کسی اور لینگویج میں ہیں، اور القرآن ہے وہ عربی زبان میں ہے، تو اس میں میری ٹیچرز نے میری کمپلیٹ اسسٹنس کی، انہوں نے مجھے علیحدہ سے ٹائم دیا، انہوں نے مجھے بٹھایا، انہوں نے مجھے الفاظ سمجھائے، انہوں نے مجھے ان الفاظ کے معنی بتائے، ان معنی کی مدد سے میں نے آیات کے ترجمے یاد کیے، اور اسی طرح میں نے ترجمہ القرآن کو بہترین انداز سے یاد بھی کیا، اور میرے نمبر بھی اچھا اچھے یہ ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اقلیتوں کو اسکولوں میں یہاں پر بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور وہ پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دوست وغیرہ آواز کستے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو اسکول میں کوئی ایسا ماحول یا کوئی ایسی مشکل تو نہیں پیش آئی کہ اسکول نے بہت خوشگوار ماحول پیش کیا آپ کو؟ نہیں، واقعی اسکول نے بہت خوشگوار ماحول پیش کیا ہے۔ میری 1 کلاس کی جرنی سے لے کر ابھی میں 10th کلاس تک پڑھا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا، اور کوئی ایک دو ایسے شرارتی بچہ نکل ہی آتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ ہم سمجھا کے اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، خوشگوار ماحول ہی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ہم بھائی بھائی جیسے رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک ماحول میں پڑھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ آپ پھرتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے، آپ کی کنورسیشنز ہوتی ہیں، تو آپ کے بردرلی ریلیشنز ڈیولپ ہوتے ہیں، فرینڈلی ریلیشنز آتے ہیں، اور جب ایسے ریلیشنز پیدا ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو تب ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے محبت کو پھیلانا ہے۔ اچھا اسلامیات اور ترجمہ القرآن پڑھ کر آپ نے نئی چیز کیا سیکھی؟ دیکھیں، اسلامیات اور ترجمہ القرآن میں جو زیادہ اس کا جو فرسٹ آف آل پوائنٹ ہے وہ ہے عقیدہ توحید و رسالت۔
تو اس میں اگر میں بات کروں تو میری اپنی پرسنل جو پرسنالٹی جس کو میں لائک کرتا ہوں اور جس کو میں امپلیمنٹ کرنا بھی چاہوں گا اور کرتا بھی ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، ان کا اسوہ حسنہ جو ان کی حیات طیبہ ہے، اگر ان کی زندگی میں سے ہم اسپیکٹس نکالیں تو ہر اسپیکٹ ہمارے لیے زندگی کا رہنمائی اور ہدایت کا درس بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کافر میں سے بھی مثبت بات نظر آئے تو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز واقعی ہمارے لیے نہایت اہم بھی، اور ان کو امپلیمنٹ کرنا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف مذاہب پڑھ کے آپ میں برداشت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے؟ جی بالکل، اسلامیات اور القرآن سے، کیونکہ میں نے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ سیکھا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی، اس کے علاوہ ہندوازم، کیونکہ یہ علیحدہ سے سبجیکٹس تو نہیں ہیں لیکن اس کے بارے میں نالج بھی رکھتا ہوں اور اس کے بارے میں سرچ بھی کرتا رہتا ہوں، اور واقعی یہ سچ بات ہے کہ اس سے برداشت، ہم آہنگی اور اس طرح کے بہت سے ریلیشنز پیدا ہوتے ہیں، اتحاد، اتفاق ہمارے درمیان میں پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو آگے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ اوپینینز کو سمجھتے ہیں، تو واقعی اس میں ہمیں ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو ان کی بھی درست ہیں، ہماری بھی درست ہیں، اور اس طرح اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ مائنورٹیز اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں اگر ہم ہسٹری دیکھیں اپ ٹو ڈیٹ تو کافی ایسے کم مائنورٹی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں، تو میرا بھی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نام آئے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے انشاءاللہ آئے گا بھی، ایسا نام آئے، ایسے مائنورٹی اسٹوڈنٹس میں نام آئے جس نے اوور آل بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام انشاءاللہ آگے آئے بھی، اور مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ وہ بھی محنت کریں، لگن سے کام لیں، اور مائنورٹی کے علاوہ میجورٹی کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ وہ محنت کریں اور ہر کام میں ایفرٹس ڈالیں۔ جب آپ ایفرٹس کو ڈالیں گے تو نہایت آسانی سے آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ اچھا، تعلیم میں تو ماشاءاللہ آپ نے ریکارڈ قائم کی ہے۔ اسپورٹس اور گیمز میں آپ کون سی گیمز لائک کرتے ہو؟ کیا اسکول میں بھی آپ گیمز میں حصہ لیتے ہو یا صرف پڑھائی کی طرف زیادہ؟ نہیں، جتنی پڑھائی ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی دھیان لینا ضروری ہے۔ آپ کو جو ہے وہ کھیلوں کو بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور جس طرح پڑھائی ضروری ہے اسی طرح کھیل بھی ضروری ہے، دونوں کو آپ نے ایک ایکویلیبریم میں رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو کھیلوں میں زیادہ تر کرکٹ کو لائک کرتا ہوں۔ جب بھی ہمارا پلان بنتا ہے تو ہم صبح سویرے اٹھ کے ہم فریش ہو کے ہم کرکٹ کو کھیلتے ہیں اور یہ اس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب فری ٹائم ملتا ہے تو اسٹریس کو دور کرنے کے لیے میں میوزک کو بھی لائک کرتا ہوں۔ اچھا، ان فیوچر آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کیا پلان ہے؟ ابھی تک تو جو میرا اپنا جو ہے اپنے فادر کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ میرے والد ڈاکٹر مہپال سنگھ وہ بھی ایک ڈاکٹر ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، تو اسی طرح میں بھی ان کے پروفیشن کو جاری رکھوں گا۔ میں بھی ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن میری فیلڈ اسپیشلائزیشن کچھ الگ ہوگی، وہ ہوگی کارڈیولوجسٹ، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اور دنیا میں جو کارڈیولوجسٹ کی ریشو ہے وہ بھی کم ہے، اور کارڈیو سرجن جو کارڈیو پیشنٹس ہوتے ہیں، جو دل کے مریض ہوتے ہیں، جو امراض ہوتے ہیں اور دل کی بیماریاں، وہ جو ہے ڈے بائی ڈے بہت بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں کارڈیولوجسٹ بننا چاہتا ہوں، اور اس سے میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ویلفیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ نے بات سنی کہ یہ مثال ہیں، ایک اقلیتی اسٹوڈنٹ ہیں لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، اور باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ اقلیتوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ بھی محنت کریں تو وہ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ صرف پڑھائی نہیں بلکہ جو کرکٹ ہے اور میوزک کا بھی یہ شوق رکھتے ہیں۔